الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقار خیش حیران اغثنی یا رسول اللہ. بس ہے ایک آواز ہو کر جھوم کر بولو. وقار خیش حیران اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. وقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. اور شاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن. مچل کر بولو. شاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن. شاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن. مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ. مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ. مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ. بابا توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طرفداروں، آئیے ہمارا مل کر ایک بار آقا انعامدار نائب پروردگار دونوں عالم کی اولین فصل بہار، صبح کائنات کے شمس دہا، شام کائنات کے بدر الدجا، روحی فدا، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، انیس بے کساں، چار سازہ دردمنداں، زمین حق آسماں، سیاح الی مکان، دونوں عالم کے مختار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر مل کر بآواز بلند زور سے ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی
سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والهب والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے ایک بار اور علی نبی پر درود پاک. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت سے ایک بار اور درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک سیل حدیث بہت کسی بچے کو بھیج کے. آئیے آغاز تقریر سے پہلے دو تین مصرے نعت پاک کے سماعت کر لیں. محبت سے ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ. سے لائی ہے ہستی میں آرزو آدم سے آئی ہے ہستی میں آرزو پھرتی ہے جستجو دیوانہ جب اپنے آقا کو تلاش کرتا ہے تو جہاں جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے وہ اپنے آقا کی تلاش کرتا ہے. اپنے آقا کی تلاش کرتا ہے کہ کسی کی طرح میرے آقا کا دیدار ہو جائے. ہر دیوانے کی ہر مستانے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو سو کہاں پھرتی ہے جستجو اور محبت یہ شعر اور مدینہ شریف کی در و دیوار چوم رہے تھے. در و دیوار کسی نے پوچھا دیواروں کو کیوں چوم رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ شاید ان دیواروں پر میرے آقا کی نظر پڑی ہو. پھر اس نے کہا پیش کرتی کہ اگر آقا کی نظر نہ پڑی ہو تب تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس دیوار کی نظر میرے آقا پر پڑی ہو. پھر بھی اس نے کہ اگر یہ بھی دونوں میں سے نہیں ہوا ہو تو
تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ آقا کا کپڑا اڑا ہو اور اس دیوار کو لگ گیا. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ تلاش نقشے کفے پائے مصطفیٰ کی قسم. تلاش مانی ڈھونڈنا ہے. مصطفیٰ کے پائے نقشے پائے مصطفیٰ کی قسم. قسم گاہیں مصطفیٰ کے پائے قسم کی قسم. چنے ہیں آنکھ سے ذرات خاطر رسول مصطفیٰ کے شہر کے ذرات کو اس لیے چن رہا ہوں کہ کہیں مصطفیٰ کا قدم لگ گیا ہو. اس کے بعد لکھتے ہیں پھرتی ہے جستجو قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو اور محبت کے ساتھ شعر کی بڑی اچھی سماعتوں کے ساتھ سماعت کریں. قدم سے لائی ہے ہستی میں اور جب تماشا میدان حشر میں بے دم. یہ بھی بے دم فارسی کا لکھا ہوا کلام ہے. آپ کہہ رہے ہیں جب تماشا ہو میدان حشر میں تازہ فرمائیں آزادی تماشا میدان حشر میں میدان محشر میں سارے اللہ رب العالمین کے روح سارے لوگوں کے دفتر ہوں گے. رب العالمین کے بارے ایک ایک کر کے ہر ایک کو بلائے گا اور اس کے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھے گا, کہے گا. تو ایسے حالت میں سارے لوگ تو اللہ کے روبرو مگر میں رسول اللہ کے روبرو ہوں, سب اللہ کے روبرو ہوں اور میں رسول اللہ کے روبرو. اسی پر لکھا ہے آزادی تماشا میدان حشر میں بے دمی سبھی پیش خدا کہ سبھی پیش خدا اور میں اوبرو کہ سب پیش خدا اور میں اوبرو ہستی میں آرزو
محبت سے زور سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و سعیدنا و سندنا و کریمنا و کرمنا و نظامنا و فریدنا و ملجانا و ماوانا و مولانا و ناصرنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العالمین کے پاک مقدس کلام کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت حاصل کی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. محبت سے صلو علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. دوسری آیت کریمہ جس کا عنوان جس کو میں بنا رہا ہوں وہ یہ ہے خطبے کے بعد تو یہ آیت کریمہ پڑھی اور آیت کریمہ پڑھنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پروردگار سچے کون ہے؟ ہر ایک اپنی سچائی کا ثبوت پیش کر رہا ہے. بارے پروردگار ہر قوم اپنی سچائی بتا رہی ہے مگر مولا یہ تو بتا کہ وہ سچا کون ہے. خفی آواز آئے گی وہ کون؟ وہ ہے اسے دنیا جانتی ہے جسے دنیا اور آخرت میں کسی چیز کا حق نہیں ہے وہی سچا ہے. وہی ہر ایک برادری کا آدمی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے. کس برہما کے پاس جاؤ کہے گا لوگوں میرے ساتھ ہو جاؤ میں سچا ہوں. اگر کسی مولوی کے پاس جاؤ کہے گا لوگوں میں سب سے زیادہ سچا تم سب میرے ساتھ ہو جاؤ. ایک نمبر کا بنا دوں گا ٹاپ کلاس کا انسان بنا دوں گا مگر سچا تمہیں بنا نہیں سکتا. اس کے بعد آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ ایک ایک کر کے جتنے بھی دھرم گرو ہیں سب کے پاس چلے جاؤ سب ایک نمبر کا بتانے کا نام لیں گے مگر ایک نمبر کا نہیں بنا سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے مقدس ولی کے پاس جاؤ یقیناً اگر ایک نظر ثانی ڈال دی تیرے چہرے پر تو تجھے سچا بھی بنا دیں گے اللہ سے ڈرنے والا بھی بنا دیں گے متقی بھی بنا دیں گے پرہیزگار بھی بنا دیں گے. اور پرہیزگار بھی متقی بھی بنا دیں گے اور پرہیزگار بھی بنا دیں گے. اللہ والے کی نظر جس پر پڑ جائے یقیناً وہ متقی بھی ہوتا ہے پرہیزگار بھی ہوتا ہے تقویٰ طہارت کا پابند بھی ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا شہر بخارا میں آپ نے اس کو تعلیم حاصل کی. بخارا سے آپ جو ہے آپ دوسرے شہر میں آئے وہاں تعلیم حاصل کی مگر سرکار عثمان ہارونی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلے گئے. خانہ کعبہ کا طواف کیا میزان رحمت کے قریب کھڑے ہو کر حضرت عثمان ہارونی فرماتے پروردگار مولا یہاں تک آنا میرا کام تھا اور تجھے اپنے دین کا معین بنانا پروردگار تیرا کام ہے. دین کا معین بنانا تیرا کام ہے. سب کی آواز آئی معین الدین ہمارا دوست ہے. معین الدین فرماتے ہیں ہے حسن تیرا کام اب پورا ہو گیا. تیرا کام پورا ہو گیا. اس کے بعد تو کے بعد مدینہ شریفہ بھی دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ
کامل نے فرمایا ہے معین اب تیرا کام پورا ہو گیا، کام تیرا پورا ہو گیا، ہندوستان چلا جا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری ارشاد فرماتے ہیں میں دل میں گھبراہٹ پروردگار ہندوستان میں نے دیکھا نہیں، دہلی میں نے دیکھا نہیں، راجستھان میں نے دیکھا نہیں، ملک ہندوستان کا گوشہ میں نے دیکھا نہیں، پروردگار کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی یہ دنیا کے خطے ہیں میں نے دیکھا نہیں۔ بس یہ کہنے کے بعد مجھ پر خون کی تاریخ ہو گئی، مزار رسول کے قریب گنبد خزرہ کی جھانکیوں کے قریب میں مجھے نیند آ گئی۔ پیارے مصطفیٰ خان میں تشریف لائے، آقا نے گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھانے کے بعد اپنے کانے پر بٹھا دیا۔ اے معین الدین تو پیارے رسول کے کانے پر بیٹھ کر پورے ہندوستان کا نظارہ کر دے۔ کیوں نہ بیٹھے؟ اولاد رسول ہے، سبحان اللہ۔ ارے رسول کے کانے پر کوئی اولاد رسول ہی تو بیٹھے گا، اولاد رسول ہی تو بیٹھے گا۔ حضرت خواجہ الدین حسن سنجری ارشاد فرماتے میں نے پورے ہندوستان کا نقشہ کھینچا، پورے ہندوستان کو دیکھ لیا، پورے ہندوستان میں گھنگھور گھٹا گوپی کی چھائی ہوئی تھی۔ پورے ہندوستان کا نقشہ کھینچنے کے بعد میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ میں ایسا لگ رہا تھا ہندوستان میرے ہاتھ کی ہتھیلی کرو۔ آپ فرماتے میں نے اپنے پیر و مرشد کا ساتھ چھوڑا اور ہندوستان کا سفر شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں بغداد محلہ میں آیا۔ بغداد محلہ میں ایک کتاب میں آتا ہے، بغداد محلہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری خود ارشاد فرماتے ہیں بغداد محلہ میں آیا، سرکار سیدنا بڑے پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں تشریف لایا۔ سرکار بغداد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرماتے ہیں میں نے ابھی دیکھا تھا معین الدین مصطفیٰ پورے ہندوستان کا تجھے بادشاہ بھی عطا کرتے ہیں، ہندوستان کا راجا بھی بناتے ہیں اور تجھے ہندوستان کا خواجہ بھی بناتے ہیں، ہندوستان کا خواجہ بناتے ہیں، آپ مقیم ہو جا۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں میں نے سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی کی مسجد میں ٹھہرا اور آپ کے حجرے میں 5 ماہ تک سرکار بغداد بڑے پیر روشن ضمیر پیروں کے پیر حضرت معین الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتا رہا۔ 5 ماہ تک میں ان کے دربار میں رہا۔ 5 ماہ تک ان کے دربار میں رہنے کے بعد آپ نے اجازت فرمائی کہ اب چلے جاؤ ہندوستان کا دورہ کرو۔ جیسے ہندوستان کی طرف آیا تو حضرت داتا گنج حضوری کی جو ہے مزار پر آیا اور آپ کی جو ہے فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ اس کے بعد لاہور آیا، لاہور سے دہلی آیا، دہلی سے 40 وحشوں کے ساتھ میں پہنچا اجمیر کی دھرتی پر۔ جیسے ہی اجمیر میں پہنچا تو اللہ کی ضرب سے پورا اجمیر ہل رہا تھا، اللہ کی ضرب سے۔ ہندوستان میں جب خواجہ معین الدین چشتی آئے، پہلے لاہور آئے، لاہور سے جب تو ہندوستان پاکستان کا کوئی بٹوارا ہی نہیں تھا، لاہور میں تشریف لائے اور پھر اس کے بعد داتا گنج حضوری کے مزار پر رہے اور ان کی صحبت اختیار کی، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ اس کے بعد آپ لاہور میں تشریف لائے، لاہور سے آپ دہلی تشریف لائے، دہلی سے آپ راجستھان کی طرف چلے گئے، اجمیر پہنچے اور اجمیر کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر پھر بھیمناتھ چوہان کے جہاں اونٹ بیٹھا کرتے تھے، اسی سعادت درخت کے سر کے نیچے اپنے ساتھ 40 درویشوں کو لے کر سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو راجا کا ایک خادم آیا، 40 درویشوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ بابا یہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ فقیر کو بیٹھنے دے۔ کہتا نہیں، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، ہمارے راجا کے سرکار معین الدین چشتی حسن سنجری کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کو سنہری حروفوں میں لکھو۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو لے اب راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، لے اب راجا کے اونٹ ہی زور سے بولو، راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اور آپ نے پہچانی پیشوں کو لینے کے بعد سارے کے قریب چلے گئے، آپ کے گھر چلے گئے۔ شام کے وقت جب سفر آئے اونٹوں کو دکھا کر چلے گئے۔ آپ نے اپنا ڈیرا ساغر کے قریب جا کر 40 پیشوں کو ساتھ لے کر لگا دیا اور آپ بیٹھے۔ جیسے ہی وہاں جا کر آپ بیٹھے، سرکار خواجہ معین الدین چشتی تو ساغر پر پہنچے، ادھر سرکار نے وہاں اونٹ بٹھا دیے۔ صبح کو جب اونٹوں کو اٹھانے کے لیے شہزادان پہنچے، اونٹوں کو مار مار کر تھک گئے، اٹھا کر تھک گئے۔
حضور اونٹ وہاں بیٹھے ہیں. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ کہتے ہیں وہاں گئے تھے 40 درویش جن کے بدن پر ٹاٹ کا لباس تھا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, جن کے پیر ننگے تھے, جن کے سر پر جو ہے ایک امامہ بنا ہوا تھا, ایسے لوگ بیٹھے تھے. ہم نے انہیں اٹھا دیا. بادشاہ بڑا ہی چالاک تھا, کہنے لگا کہ تم نے بڑی غلطی کی ہے, تم نے فقیروں کو وہاں سے اٹھا دیا ہے, جاؤ فقیروں کو تلاش کرو اور اس فقیر کو بلا کر دربار میں راجا میں لاؤ. اب راجا پرتھوی چوہان تو یہ جانتا تھا کہ ہندوستان پر میری حکومت چلتی ہے, مگر یہ نہیں جانتا اللہ والے جس سرزمین پر قدم رکھ دیتے ہیں کسی کی بادشاہ نہیں چلتی, چلتی ہے تو اللہ کی چلتی ہے, یا رسول اللہ کی چلتی ہے, یا رسول اللہ کے غلاموں کی چلتی ہے. ایک نوکر پہنچا, کہا چلو تمہیں راجا بلا رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں زمین پر بیٹھنا. زمین کو حکم دیا, پکڑ لے اس کو, پکڑ لے, بولو دور سے, زمین کو حکم دیا پکڑ لے اس کو. جیسے ہی راجا کا وہ سپاہی زمین پر بیٹھا, زمین نے پکڑ لیا. ہلنے کی کوشش کرتا تھا مگر ہلا نہیں جاتا تھا. اللہ ہمارے اگر زمین کو اجازت دے دے زمین پھٹ جائے, پوری دنیا زمین میں سمجھ جائے. دوستو اللہ والے کی زبان اللہ والے کی زبان نہیں ہوتی ہے, یا تو اللہ کی زبان ہوتی ہے یا رسول اللہ کی زبان ہوتی ہے. پکڑ لیا, بہت دیر ہو گئی, بادشاہ کو پھر کو بھیجے, جا کے کہا تم راجا بلائے. خواجہ فرماتے زمین کو پکڑ لے. حکایتوں میں آتا ہے راجا نے یہ کتابیں دی گئے, سارے فورس کو بھیج دیا. خواجہ زمین سے پکڑواتے رہے, جو جاتا واپس نہیں آتا. راجا نے جب دیکھا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا تو اٹھ کر خود چلا, اپنے خداموں کے ساتھ جا کر دیکھا کہ سامنے خواجہ ہند البری بیٹھے, ہندوستان کے راجا, ہم سب کے خواجہ ہند البری تائے رسول محمد رسول اللہ کی حال دیکھے, چہرے روشن کو دیکھا اور کہتا ہے میں نے آپ کو پایا, آپ آئے نہیں. خواجہ جب سنتے اس کلمات کو زمین سے فرماتے اس مکار کو بھی پکڑ لے, کو بھی پکڑ لے. زمین میں پکڑ لیا, پورا کوششیں پوری کرنا, سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. معافی چاہتا ہوں حضور, معاف کرو, اور مجھے معاف کر دو, اور آپ مجھے معاف کر دو, میں آپ کے قدم ناز پر قربان ہوتا ہوں. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے کلمات زمین سے فرمائے سب کو چھوڑ دے. جیسے ہی کہنا تھا زمین نے چھوڑ دیا. وہ ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان وہاں سے تو چلا گیا. جانے کے بعد انا ساگر پر لوگوں نے خبر دی کہ وہ درویش بیٹھا ہوا ہے اور پانی ہاتھ سے نکالتا ہے, اسی پانی سے وضو بناتا ہے, اسی پانی کو پیتا ہے. تو پھر راجا نے پہرا لگا دیا پانی پر کہ پورے انا ساگر کے قریب فوج کو کھڑا کر دیا جائے, فوج جاری لگا دی جائے, نہ راجا کو وضو کے لیے پانی دیا جائے, خواجہ کو نہ غسل کے لیے پانی دیا جائے, نہ پانی پینے کے لیے دیا جائے. وہ جانتا تھا کہ اجمیر کے خواجہ پر, ہم سب کے خواجہ پر, ہندوستان کے ہندوستانی پر عطائے رسول کو پانی بند کر دیں گے. کل یزید کا پانی بند کیا تھا, وہ بھی چاہتا تھا. یزید کی بات کو یاد کر کے پرتھوی راج چوہان نے انا ساگر کے پانی کو بند کیا تھا. مگر میرے دوست یاد رکھو, ادھر کربلا میں حسین نے پانی نہ پی کر امتحان دیا تھا. ادھر اللہ نے فرمایا خواجہ یہاں تجھے پانی پی کر دکھا. مریدین گئے اور انا ساگر سے پانی لینا چاہا تو روک دیا. جدھر گئے روک دیا, ہمارے راجا کا حکم ہے آپ کو پانی نہیں ملے گا, نہ نل سے, نہ کنویں سے, نہ تالاب سے. بس اتنا کہنا تھا. دوڑتا ہوا مرید صادق پیر کامل کے پاس پہنچا. خواجہ ہند البری عطائے رسول نفع اللہ وحدہ ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیسے آنا ہوا. کہ حضور پانی نہیں لینے دیتے. عرض کرتے ہیں کہ اپنا بڑا سمجھتا ہے, کہ بڑا سمجھ کر پانی بند کرتا ہے. وہ بھی نواز رسول ہے, یہ بھی نواز رسول ہے. کہیں پانی پی کر ہم امتحان دیں گے, کہیں پانی نہ پی کر امتحان دیں گے. مرید صادق کو لے کر فرما جاؤ, انا ساگر کو جا کر کہہ دو پانی تجھے خواجہ ہند
रिक्वेस्ट की, हुजूर पानी वापस कर दें। देखो जानते हैं आप अबू जहल को, घर में रहा कभी कहा चांद के 2 टुकड़े का दो, हम कलमा पढ़ लेंगे, आका ने टुकड़े किए, कहा यह जादू है। फिर कहा सूरज को वापस ले लो, मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ वापस आया। अबू जहल कहा मोहम्मद हम नहीं मानते, ये जादू है। कभी कहा गड्ढे से मुझे निकाल लो, आका ने हाथ बढ़ाया, अबू जहल बाहर आया, कहता है जादू है। यहां तक को जब खाजा करामत दिखाते थे तो उसके बाद वो कहता था कि जादू है। उसने जादू समझकर जब खाजा के पास आकर जो है कहा कि पानी डाल दे, मगर अल्लाह के वली ने लोटे को जैसे ही तालाब में डाला, सारे कुएं आबाद हो गए, सारे नल आबाद हो गए, सारे तालाब पानी से भर गए और अल्लाह सागर पानी से मौजे मारने लगा। अब पृथ्वीराज चौहान का जब कोई बस नहीं चलता था तो उसने हिंदुस्तान के नाम पर जादूगर जिसका नाम जयपाल जोगी है, जोर से बोलो जयपाल जोगी, जिसका साहिराना तरीका पूरे हिंदुस्तान में जिसका डंका बजता था, जिसके नाम से जमीन कांपती थी, जिसके नाम से हवाओं में लर्जातारी हो जाता था, जिसके नाम से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते थे, हिंदुस्तान के उस नाम पर जादूगर जयपाल जोगी को बुलाया और कहा कि अगर तुम हिंदुस्तान के इस हिंदुस्तान से इस फकीर को भगा दो तुमको इनाम देंगे। जयपाल जोगी को अपने साहिराना जो है जादुओं पर बड़ा घमंड और फख्र था, मगर अल्लाह के वली के सामने न जादूगरी चलती है, न ताकत चलती है, न कुव्वत चलती है, न चाहो जहाल चलता है, न शौकत और हसमत चलती है। अल्लाह वाले की नजर इनायत हो जाए तो जादूगर भी वली बन जाते हैं। जयपाल जोगी शेर पर सवार और हाथ में सांप अजदहा खतरनाक वाला, और उसके जितने 40 जादूगर साथ में थे सब शेरों पर सवार और हाथों में जादू के साथ जब अजमेर की धरती पर पहुंचे और अपने जादुओं का वो बलबला लेकर, तूफान लेकर राजस्थान की सरजमीन अजमेर पर पहुंचे, पूरा राजस्थान कांप उठा, पहाड़ हिले लगे, जलजले आने लगे। मगर ख्वाजा ने जब देखा कि जादूगर आ गया, अपनी उंगली से एक दायरा गोल खींचा, 40 दुर्वेशों को लेकर उस गोल दायरे में खड़े हो गए और फरमाया दुर्वेशों घबराने की बात नहीं है, जिसको अल्लाह रखता है दुनिया का कोई इंसान चक नहीं। सब दायरे में आ जाओ। दायरे में खड़ा किया और एक मुट्ठी कंकरी ख्वाजा ने लेकर फेंकी जादूगरों की तरफ। जितने शेर थे, सांप थे, सारे आनंद फानन खत्म हो गए। जयपाल जोगी ने क्या क्या नहीं किया, पहाड़ों को हिलाना चाहा, पत्थर बरसाए ख्वाजा पर। कल भी वो ख्वाजा की करामत थी, आज भी अजमेर में ख्वाजा की करामत है कि एक ख्वाजा की उंगली के इशारे पर जब जयपाल जोगी ने पत्थर फेंका था, ख्वाजा हिंदल वली ने फरमाया था अगर अल्लाह का भेजा हुआ पत्थर है तो ख्वाजा के सर पर गिर जा, और अगर किसी जादूगर का भेजा हुआ है तो जहां है वही ठहर जा। आज भी वो जो है उस पहाड़ के ऊपर वो पत्थर मौजूद है, वो पत्थर मौजूद है जहां था वहीं रुक गया। जादूगर ने हाथ बरसाई, जादूगर ने सांप छोड़े, जादूगर ने बिजली दौड़ाई, जादूगर ने बरसात की, आंखें तूफान आए, दस्तों के पत्ते टूट गए, मगर ख्वाजा को कुछ न बिगाड़ सका। जब शिकस्त पाने लगा, शिकस्त के करीब पहुंचा तो उसने हवा करना शुरू कर दिया। मेरे हिंदल वली ने, अताए रसूल ने, नवाज़े रसूल ने, अली के जिगर ने, फातिमा के खून दूध को पीने वाले शेर ने अपनी नारायण को उठाया, अपने खामू को उठाया, अपनी जूती को उठाकर फेंका और कहते जूती 40 जादूगर के सर पर बरसना शुरू हो गई। खराब उड़ रही है, उधर जादूगर उड़ रहा है। जब कहा कि हमारे हिंदुल वली के खराबों का जवाब नहीं है तो मुस्तफा की नारायण का जवाब कहां से रहा है? उड़ी जहां जयपाल जोगी आसमान को फाड़ता हुआ, बादलों को चीरता हुआ हवा में उड़ रहा था, कहा था मेरे ख्वाजा की नारायण जैसे ही पहुंची, जाते ही सर पर बरसना शुरू हो गई। बेतहाशा इतनी नारायण पड़ी, उतरने पर मजबूर हो गया, ख्वाजा के कदमों में गया, एक नारायण हाथ पे पड़ी, कहने लगा ख्वाजा मैं तुमको मान गया, तुम सच्चे हो, तुम्हारा रसूल सच्चा है, तुम्हारे शहदा सच्चे हैं, तुम्हारे फुकहा सच्चे हैं, तुम्हारे दुर्वेश सच्चे हैं, तुम्हारे अब्दाल सच्चे हैं, तुम्हारे नुजबा सच्चे हैं, तुम हिंदुस्तान के आका हो और तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सच्चा है। सुभान अल्लाह। 90 लाख गैर मुस्लिमों को
اسلام میں شامل ہو گیا. یہ اسی خواجہ کا ہندوستان ہے جس نے ہندوستان کی کفر کی گھٹاؤں کو توڑا. یہ اسی خواجہ کا ہندوستان ہے جس نے ہم کو پانی عطا کیا. یہ اسی خواجہ کا ہندوستان ہے جس نے ہم کو عزت بخشی. یہ اسی خواجہ کا ہندوستان ہے جس نے ہمیں ہندوستان میں رہنے کا حق دیا. یہ اسی خواجہ کا ہندوستان ہے جس نے پورے ہندوستان میں ولیوں کو بسا دیا. کیوں نہ ہو؟ اللہ جس کا ہو جاتا ہے, اللہ والے جس کے ہو جاتے ہیں وہ اس کا ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں. وقت کی قلت کی اور نظام دھوپ بڑی تیز ہے, اسے فوراً وہاں سے کریں گھر, اور دھوپ کی شدت کی بنیاد پر بھی جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. جلدی سے امداد کیجیے. اللہ تعالیٰ برکت شکر عطا فرمائے. آپ کو زمین